وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 144 اور 145، درس نمبر 122. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو چھوڑ دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزماں تم پر گواہ بنے. اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو گراں معلوم ہوئی، مگر جن کو خدا نے ہدایت بخشی وہ اسے گراں نہیں سمجھتے. اور خدا ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے. خدا تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 144. قد نرى تقلب وجهك في السماء. بے شک ہم آپ کا چہرہ، آپ کے منہ کا رخ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. پھرنا قد نرى، یقیناً بے شک ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجہ کا، پھیرنا آپ کا، آپ کے منہ کا، فی السماء آسمان کی طرف. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس سو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس آپ پھیر لیں اپنا منہ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے مسلمانوں جہاں بھی ہو،
فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنے چہروں کو اسی طرف پھیر لیا کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ حق ہے رب کی طرف سے، یعنی یہ حکم جو ہے حق ہے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، بما یعملون۔ صاحب اکرام، اہم آیت ہے اور اس میں اہم مضامین ہیں، اور مضمون بیان ہو رہا ہے قبلے کا۔ قبلہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مدینے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ابھی حکم نہیں آیا تھا بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف، یا خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کا اس کی وضاحت نہیں تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ یعنی احکامات تو آہستہ آہستہ آتے تھے، جس حکم کی وضاحت نہیں ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے جو شریعت تھی اسی کے مطابق عمل کرتے تھے۔ تو اس سے پہلے جو ہے وہ شریعت، چونکہ شریعت مصوبی تھی اور اہل یہودی جو تھے ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور مکے میں چونکہ جماعتی نظام نہیں تھا، نماز کا اتنا اہتمام نہیں تھا، تو وہاں تو بنیادی احکامات آپ کو معلوم ہے، عقائد کے متعلق زیادہ تر باتیں ہوئی ہیں قرآن پاک۔ مدینے میں آ کے جو ہے ایک جماعتی زندگی شروع ہوئی، اور یہاں یعنی جماعتی احکامات بھی آنے شروع ہو گئے، اور یہ تقریباً 16 یا 17 مہینے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ لیکن ان کو معلوم تھا کہ میری ملت جو ہے وہ ابراہیمی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ جو تھا وہ خانہ کعبہ تھا، تو لیکن حکم کا انتظار تھا، یعنی انتظار میں تھے، اور کہ وہ کب حکم نازل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں ایک حسین بات ہے کہ جو ہونا ہوتا ہے بسا اوقات اہل اللہ کو معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر انتظار ہوتا ہے۔ اس میں ایک طویل مضمون ہے، لیکن یہ ہے کہ میں تو اپنے موضوع کی طرف ہی محدود رہوں گا۔ لیکن یعنی ایک حکم اہل اللہ جانتے ہیں کہ کام ہونے والا ہے، لیکن وہ منتظر رہتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم بھی تھا، اور گزشتہ کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی پیشن گوئیاں تھیں، تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ان کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا، مکے والا، تو یہ موجود تھا۔ لیکن اب اس میں نقطہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک بات ہونے والی ہے، اور لیکن وہ کب حکم آتا ہے اس کا، یا اس کا فیصلہ کب ہوتا ہے، یا اس کو نافذ العمل کب ہوتا ہے، تو اس کا انتظار رہتا ہے یعنی اہل اللہ کو، اللہ والوں کو، اس کے فیصلے کہ بھئی وہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے تو وہ کب نافذ ہوگا۔ تو بہرحال یہ میں نے ایک ضمنی طور پہ آپ کو بتائی کہ حضور نے کبھی دعا نہیں مانگی، کیونکہ قبلہ مقرر کرنا تو اللہ تعالیٰ ہی کا کام تھا، اسی کا فیصلہ تھا کہ رخ، ہماری تو تعمیل حکم ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات یہی تھی کہ وہ تو حکم کے تابع تھے۔ ان اتبع الا ما یوحى الیہ، قرآن میں ہے سامنے کرام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے کہ میں تو پیروی کرتا ہوں صرف ان باتوں کی، اس بات کی جو میری طرف وحی کی، جس کا مجھے حکم دیا جاتا ہے، بس۔ تو بہرحال ایک بات تو یہ ہے، لیکن وہ جہاں تک قبلے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ پھیرنے کی بات تھی، تو انتظار بہرحال تھا۔ اور آج کی آیت بڑی حسین آیت ہے، اور اس آیت میں دیکھیں ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اقدس ہے اس کا بیان ہو رہا ہے، اور اس میں ایک حسین
طریقے سے، ایک بہت کمال مہربانی سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے مخاطب ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا آسمان کی طرف منہ پھیرنا، یعنی آپ انتظار میں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اب حکم آ گیا، فَلَنُوَلِّيَنَّ، اب دیکھیں اس میں تھوڑا سا آپ دیکھیں نا، اس میں جو حسن ہے ان آیات میں، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے اپنے محبوب کو، اس کی جو نفاست ہے اور جو اس میں حسن ہے اس کو تھوڑا سا محسوس کریں۔ ایک تو یہ جو آیت مبارکہ شروع ہو رہی ہے نا، اس کو آپ دیکھیں، اس انداز بیان کو دیکھیں۔ محبوب، یعنی ظاہر ہے کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ محبوب الہی تھے، اور محبوب کو مخاطب کر کے اس انداز سے کہنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن اس میں ایک نفاست ہے، ایک حسن ہے جس کا میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس کو جو دل والے ہیں وہ محسوس کریں گے کہ محب کی محبوب سے بات ہو رہی ہے۔ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، سبحان اللہ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور پھیریں گے آپ کا رخ قبلے کی طرف، اس قبلے کی طرف جس پہ آپ راضی ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے۔ تو اب پھر حکم آ گیا، یعنی دیکھیں ایک دم حکم نہیں ہے، تھوڑا سا دیکھیں، یہ آیت جو ہے یہ تحویل قبلہ کی بنیادی آیت ہے اور پہلی آیت ہے، لیکن آیت سے پہلے جو انداز ہے کمال مہربانی کا، اور ایک یعنی ایک پیار کا انداز ہے، محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، یعنی آپ حکم کے انتظار میں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا انتظار، ہم دیکھ رہے ہیں، اور فکر نہ کریں محبوب، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جو تیری رضا ہے اس کو ہم کر دیں گے، آپ کا رخ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے۔ اب حکم آتا ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنا رخ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف، حکم آ گیا۔ یہ دیکھیں ایک بہت پیار بھری انداز، اور بہت، میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا، یہ تو محب و محبوب کی باتیں ہیں، لیکن انسان تھے، بندے تھے، اس میں تھوڑا سا میں آپ کو یعنی آپ کو اپنی یعنی آپ کو اپنے رب سے محبت زیادہ کرانا چاہتا ہوں میں آپ کی، کہ یہ نہ سمجھے اب میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ دیکھیں اب ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے وہ یعنی اللہ کے رسول تھے، نبی تھے، یا سردار الانبیاء تھے، لیکن وہ انسان بھی تھے، اور ان کے ساتھ جو سلوک ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کا پرتو پھر امت پہ بھی آتا ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تھی، تو حضور کی معراج دراصل امت کی معراج ہے، اور یہ مضمون میں نے آپ کو بیان کیا بھی ہے کہ انسان معراج کے لیے آیا ہے، ہر انسان اس لیے آیا ہے کہ یہ اپنے معراج تک پہنچے۔ اس کی معراج کیا ہے؟ رب۔ معراج میں کیا ہوا تھا؟ دیدار رب، اپنے آپ کو اللہ کے دیدار کا اہل بنا لینا، یہ انسانیت کی معراج ہے۔ مختصر میں نے آپ کو جملہ کہہ رہا ہوں، ہم تو ادھر ادھر یعنی دبئی میں کوٹھی بنا لی آپ کے، یا دبئی میں ایک بڑی
اسٹیل مل لگا لی، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا کامیاب ہو گیا، دبئی میں دیکھو مل ہے اس کی اسٹیل کی۔ نہیں، دنیا معراج نہیں ہے، نہ دنیا کوئی کامیابی کا نام دینا بھی اس کو غلط ہے۔ دنیا میں جو آپ کو اچیومنٹ ہوتی ہیں مادی، اس کو کامیابی کا نام دینا غلط ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ضمنی طور پہ آ گئی، لیکن میں چونکہ ہمارا معاشرہ تو اسی دنیا کے پیار میں مبتلا ہے، تو اس لیے میں ضرور یہ کہوں گا کہ دیکھیں دنیا کی فراوانی اکثر اوقات اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے جو نافرمان ہیں ان کو عذاب دیتا ہے، یہ عذاب کا باعث بنتی ہے۔ یہ مال اور اولاد کی فراوانی جو ہے یہ اللہ کے عذاب کا باعث بنتی ہے۔ اور میں اپنے آپ سے تو یہ بات نہیں کہہ رہا، نہ کہہ سکتا ہوں، قرآنی آیت ہے وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں کہ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اے نبی یا اے امت محمدیہ، تم یہ جن لوگوں کو میں نے مال و اولاد کی فراوانی سے نوازا ہے، تم ان پہ تعجب نہ کرو، ان پہ رشک نہ کرو، ان پہ غبطہ نہ کرو۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے ذریعے بسا اوقات میں لوگوں کو عذاب دیتا ہوں مال و اولاد کی فراوانی سے۔ آپ کو یعنی میں جانتا ہوں کہ آپ کو بھی یعنی بہت سے ایسے لوگ معلوم ہوں گے جو مال اور اولاد کی فراوانی میں ہیں، لیکن وہ ایک قسم کے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں، یہ تو دیکھیں، ہم تو ہماری تو نظریں کچھ یعنی کوئی دنیا کی اینک ہم نے پہنی بھی ہے تو ہمیں تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جو اللہ والے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے دنیا میں دوزخ یعنی دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہے، یعنی عذاب میں مبتلا ہے، دوزخ کے عذاب میں تو نہیں، دوزخ کا عذاب تو کوئی اور چیز ہے، لیکن دنیا کے عذاب میں مبتلا ہے اور بدحال ہے یہ شخص۔ وہ ہمارے پشتوں میں ایک مثال ہوتی ہے کہ چڈیر مالی نو بد حالی۔ اب یہ ضرب المثل ایسی ہوتی ہے نا کہ اکثر یہ صحیح ہوتی ہیں، اکثر یہ صحیح ہوتی ہیں، اور کیونکہ تجربات کا نچوڑ ہوتی ہیں یہ ضرب الامثال جو ہیں، تو اس جو میں نے آپ کو یہ ضرب المثل بتائی تو اس میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بسا اوقات اکثر جس کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے وہ زیادہ پریشان حال ہوتا ہے، چڈیر مالی نو بدحالی۔ بہرحال میں اپنے مضمون سے نہیں نکلنا چاہتا، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اب یہ مضمون ہے، اس میں میں چونکہ ظاہر ہے کہ اس میں ہم نے اپنے لیے کچھ دیکھنا ہے اور نصیحت حاصل کرنی ہے، تو میں آپ کو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے وہ بھی سنا دیتا ہوں، پھر اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد سے وفا اگر کوئی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی شاعر یہ کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو بہرحال وہ تو شاعر کا جو بھی کہنا ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھنا کبھی۔ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کی نظر میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کو دیکھ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ایک خاص شفقت کی نظر سے دیکھتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں یہ مضمون ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت بے شک جو مخلصین ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہے۔
ایک اللہ تعالیٰ کی عمومی رحمت ہے، ایک خصوصی رحمت ہے. تو وہ خصوصی رحمت جو ہے وہ اللہ کے جو اہل ایمان ہے ان پر ہوتی ہے. قریب من المحسنین وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اور پھر کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں جہاں بھی تم ہوتے ہو، اور تم جب مجھے اطاعت سے یاد کرو گے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میں تمہیں اپنی رحمت کے ساتھ یاد کروں گا. تو بہرحال یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں نا، تو اس میں یعنی اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میری نظر میں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میری نظر میں ہو. قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. میرے پاس الفاظ نہیں ہے نا، تو اس کو یعنی اس کی جو خوبصورتی ہے یا اس کا جو حسن ہے اور جو محب محبوب سے بات ہو رہی ہے، محب کی محبوب سے بات ہو رہی ہے، تو یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، سچے امتی، تو میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ ساری چیزیں ممکن ہیں، اور یہ ہیں، حقیقت میں ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا. لیکن میں آپ کو جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو طالبان مولا ہیں، ان کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قد نرا تقلب وجهك فی السماء. یقیناً جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں، اللہ سے زبان سے ایسی، اب وہ دعا کا مضمون آ گیا نا، وہ انتظار میں رہتے ہیں اللہ کے فیصلوں کے. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے جب بھی فیصلے مناسب سمجھتا ہے کر دیتا ہے، یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے. بہرحال تو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اور جہاں بھی تم ہو تو تم اے مسلمانوں، تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک جن کو میں نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں انہ الحق من ربہم، یہ ان کو معلوم ہے، اگرچہ وہ مخالفت کریں گے، بے وقوف لوگ مخالفت کریں گے، نکتہ چینی کریں گے کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، لیکن ان کو بھی معلوم ہے کہ انہ الحق من ربہم، کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم جو ہے یہ حق ہے، یہ ہونا ہے. امت محمدیہ کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا. یہ پرانی پچھلی کتابی تھی، اس میں بھی لکھا ہوا. تو بہرحال وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، لیکن اب یہ جو ضد سے کام لے رہے ہیں، تنگ نظری دکھا رہے ہیں اور اعتراضات کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بس ایک جملہ کہا کہ مجھے پتہ ہے میں غافل نہیں ہوں جو یہ عمل کر رہے ہیں، یعنی جو خامخواہ نکتہ چینی کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، لفظی ترجمہ پہلے سن لیں. اگر وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر آپ دکھا دیں اہل کتاب کو ہر ایک نشانی، ما تبعوا قبلتک، تو یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ نے ان کے قبلے کی طرف کی اتباع کرنا ہے. وَمَا بَعْدُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْد، اور ان میں سے بعض کے قبلے کے بھی تابع نہیں ہیں. یہود کا الگ قبلہ تھا، عیسائیوں کا الگ تھا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی بالفرض محال، ایسا تو ممکن نہیں ہے لیکن بالفرض محال آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس حقیقت کا علم آ گیا، انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ ظالموں سے ہو جائیں گے. یہ بظاہر خطاب تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے،
لیکن یہ حقیقت میں امت محمدیہ سے ہے، مجھ سے ہے، آپ سے ہے، اور آج ہم مخاطب ہیں اس کے۔ اور ہم تو دیکھیں، ہم تو ظالم بن چکے ہیں۔ اگر یہی بات ہے کہ تم جو غیر مسلم ہے ان کا رنگ لے لو گے تو تم ظالم بن جاؤ گے۔ یہ آیت کا آخری حصہ تھوڑا سا غور کریں اس پہ سامعین کرام، وقت تھوڑا سا محدود ہے میرے پاس، لیکن اس آخری حصے پہ آپ یعنی ہر وہ شخص جو غیر کا رنگ اپنا لیتا ہے اللہ کے رنگ کے سوا تو وہ ظالم ہوتا ہے۔ بس یہ اس جو مضمون ہے اس آیت میں وہ یہ مضمون ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھ لیں، ہم نے تو اللہ کا رنگ چھوڑ کے ہر ایک غیر کا رنگ اپنانے کے لیے تیار ہے، اور یہ بڑی دکھ بھری داستان ہے۔ مسلمان خاص طور پہ جو دعوی ایمان کرنے والے ہیں وہ تو اللہ کا رنگ جانتے ہی نہیں ہیں، اور غیر کا رنگ انہوں نے اپنے اوپر چڑھایا ہے، اور کس شرمناک طریقے سے چڑھایا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ بہرحال یہ بات سوچنے کی ہے، لیکن ظالم جو ہے قرآن کی روح سے وہ کبھی فلاح نہیں پائے گا، کامیاب نہیں ہوگا۔ لا یفلح الظالمون کے الفاظ ہیں قرآن میں۔ دیکھیں، میں تو آپ کو قرآن بیان کر رہا ہوں، نہ اپنی خواہشات تو اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ میں آپ کو اپنی مرضی یا اپنی خواہشات سے کچھ کہوں، معاذ اللہ، ہو نہیں سکتا ایسا۔ تو میں تو لا یفلح الظالمون تو قرآن کی آیت ہے، اور اس آیت میں یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر تم غیر کی خواہش کو اپنا لو گے، غیر کے طریقے کو اپنا لو گے، غیر کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھا لو گے تو تم ظالم ہو۔ من بعد ما جاءک من العلم انک اذا لمن الظالمین، یعنی دیکھیں قرآن اور حدیث جو علم کی بنیاد ہے ہمارے پاس بالکل صحیح یعنی طریقے سے ہمارے پاس موجود ہے، اس میں کوئی یعنی ایسی بات نہیں ہے۔ حدیث اور قرآن دونوں محفوظ ہیں۔ تو اگر اس کے باوجود یعنی حدیث کو جانتے ہوئے، اللہ کے حکم کو جانتے ہوئے اگر ہم نے اپنی مرضی شروع کر دی تو ہم ظالم ہوں گے۔ غیر کی مرضی جو بھی ہو، دیکھیں غیر میں آپ کا اپنا نفس بھی آ جاتا ہے، وہ شیطان بھی ہے، وہ معاشرہ بھی ہے، وہ آپ کا گمراہ دوست بھی ہے، یا گمراہ والدین ہو سکتے ہیں، گمراہ اولاد ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ یعنی آپ نے دیکھنا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وما انت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلة بعد ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين۔ ترجمہ سنا دے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، بے شک ہم دیکھتے ہیں پھیرنا آپ کے رخ کو چہرے کی طرف، یعنی اپنے چہرے کے رخ کو آسمان کی طرف پھیرنے کو ہم دیکھ رہے ہیں۔
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ضرور بے شک ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہوں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس آپ پھیر لیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم اے مسلمانوں جہاں بھی تم ہو اپنا رخ اس کی طرف پھیر لو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ حکم حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو عمل یہ کر رہے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ دکھا دیں اہل کتاب کو ہر ایک نشانی، ما تبعوا قبلتک، وہ آپ کے قبلے کی تابعداری نہیں کریں گے. وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ آپ ان کے قبلے کی طرف منہ کرنے والے ہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس آ گیا علم، انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک آپ بھی ظالموں سے ہوں گے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے. تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو. اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر نہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد ما جاءك من العلم إنك
إنك إذا لمن الظالمين. اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کرے، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، اور ان میں سے بھی بعض کے قبلے کے پیرو نہیں. اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دانش یعنی وحی خدا آ چکی ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.